صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے حوالے سے ہمارا یہ درس چل رہا ہے، اور بالترتیب میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح اور ازواج کا مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی ان ماؤں کے ساتھ احترام کا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں نمبر پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیا ہے وہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ آپ کا جو اصل نام پہلے نام تھا وہ زینب تھا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب نکاح کے اندر آئیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب سے نام تبدیل کر کے صفیہ رکھ دیا۔ اچھا، بعض بزرگوں کا یہ آج کل بھی ایک طریقہ کار ہے، خصوصاً ہمارے مرشد کریم علیہ رحمت کے جگر گوشے شہزادہ پیر محمد احسن مظہری صاحب، وہ بھی بعض مرتبہ نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سنت ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کو دیکھ کے پھر آپ کی جو کنیت ہے ام یحییٰ ہے۔ آپ یہودی قبیلے بنو نذیر کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا خاندان اور جو نسل ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے حی بن اخطب، آپ کے والد محترم کا نام حی بن اخطب۔ آپ کی جو شادی ہوئی، پہلی ایک شادی ہوئی، وہاں سے طلاق ہو گئی، پھر دوسری شادی جو خیبر کے سردار ابو رافع تھے اس کے بھتیجے کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دی گئی۔ یہ قلعہ کموس کے حاکم تھے۔ غزوہ خیبر میں لشکر اسلام کے مقابلے میں مارے گئے۔ غزوہ خیبر جو ہوا ہے، فتح خیبر، اس کے اندر یہ شخص مارا گیا اور بہت ساری عورتیں اور مرد قیدی بنا کے لائے گئے۔ تو ان میں یہ کموس کے حاکم کی زوجہ جن کا پہلا نام زینب تھا، یہ بھی اسی طرح قیدی بنا کے لائی گئیں۔ جب یہ قیدی بنا کے لائی گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال غنیمت تقسیم فرمائی تو یہ حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں آ گئی بطور کنیز کے۔ تو حضرت دحیہ کلبی جو ہے یہ انہیں لے کے جا رہے تھے، تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ یہود کے بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے، یہودیوں کے بہت بڑے سردار کی بیٹی۔ اچھا، اختتامیہ پہ یا میں ویسے بھی سوچ رہا تھا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر یہ جو سردار کے گھروں کے اندر شادیاں کی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پھر اس سے اسلام بہت جلدی پھیلا ہے، اسلام بڑا جلدی پھیلا ہے۔ اور یہاں چلو رک کے بات ہم نے کر دی ہے تو میں ایک اعتراض کا جواب بھی دیتا پھروں کہ بعض مرتبہ جو غیر مسلم ہیں یا نام نہاد مسلمان ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعدد ازواج پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں، اتنے نکاح کیوں کیے ہیں، یہ ایک اعتراض کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ دوسری چیز اگر دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ غیر شادی شدہ تھیں، یعنی کنواری تھیں جن کے ساتھ سرکار نے نکاح کیا ہے، ورنہ اکثر بیوہ یا طلاق یافتہ ہیں جن کے ساتھ سرکار نے نکاح کیا۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کو جنتی بندے جتنی طاقت دی گئی تھی، بلکہ 40 جنتی بندوں جتنی طاقت دی گئی تھی۔ تو ایک جنتی بندے کی طاقت یہ ہے کہ وہ 100 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ تو جس کی 40 بندوں جتنی، جنتی بندے جتنی طاقت ہو، تو اس کے اندر طاقت اتنی ہے کہ وہ 4000 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ
ایک جنتی کی طاقت یہ ہے کہ وہ 100 بیویاں رکھ سکتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 جنتی مردوں جتنی طاقت عطا کی گئی تھی۔ تو آپ کی اگر طاقت دیکھی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو طاقت ہے وہ 4000 بیوی رکھنے کی طاقت ہے۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے تو 11 نکاح کیے۔ اس حوالے سے تو آپ نے بہت کم نکاح کی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اسلام کو پھیلایا۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح پہلے دور کے جو بادشاہ گزرے ان کے 16 ہزار بیویاں ہوتی تھیں، نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میتھڈ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے واقعتاً اسلام کو بڑا فائدہ ہوا۔ بڑے بڑے سردار اس وجہ سے، حضرت ابی سفیان، حضرت حارث، یہ ان سب کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ اسلام بھی اسی وجہ سے لائے۔ تو یہ یہودی قبیلے بنو نذیر کے ایک بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ تو جب حضرت داہیہ کلبی لے کے جا رہے تھے تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ یہ ایک بڑے سردار کی بیٹی ہے، تو آپ خود اس سے نکاح کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت داہیہ کلبی کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا، اور حضرت زینب بعد میں سرکار کے نکاح میں آنے کے بعد سرکار نے نام تبدیل حضرت صفیہ رکھا ہے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے پہلے آزاد کیا۔ اچھا، آزادی کے بدلے میں فدیہ ہوتا تھا، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کا جو حق مہر رکھا ہے وہ آزادی ہی رکھی، کہ حق مہر کے بدلے میں آزادی ہوگی، اور پھر اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا ہے۔ حضرت صفیہ کے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے بعد ولیمہ کیا ہے۔ ولیمہ سنت ہوتا ہے شادی کی 1 دن بعد یا 2 دن بعد۔ ہمارے ہاں جو معمول چل رہا ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جس طرح آخری دن بارات ہوتی ہے، پھر کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ اگرچہ جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، شاید آپ کے ذہن کے اندر بات ہے کہ ناجائز، میں نے کہا ہے کہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ 1 دن پہلے شادی ہو جائے اور پھر دوسرے دن لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کے اندر بھی لازم نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ہم خود اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ بڑے بڑی ڈشیں پکا کے کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا کیا۔ اب دیکھیے گا، یہ امام الانبیاء کا ولیمہ ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی شب زفاف گزارنے کے دوسرے دن بعد تشریف جب لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھائی جس کے پاس کوئی چیز بھی کھانے کے لیے دسترخوان کے لیے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ نبی علیہ السلام کا ولیمہ ہو رہا ہے کہ کوئی چیز بھی ہے آپ کے پاس آپ لے آئیں۔ اچھا، کوئی شخص ہے، کوئی پنیر لے کے آ رہا ہے، کوئی کھجور لے کے آ رہا ہے، کوئی گھی لے کے آ رہا ہے، پھر اس کو مکس کیا گیا، اسی جگہ پہ مکس کر دیا گیا، تو یہ ایک حلوہ کی صورتحال بن گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھائی اسے کھاؤ، یہ ولیمہ ہے۔ اور کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ 3 دن تک یہ نبی علیہ السلام کا ولیمہ چلتا رہا، 3 دن تک اسی طرح دسترخوان بچتا تھا۔ تو اور پھر آپ بڑے سردار کی بیٹی ہیں، سخی بھی بڑی تھی، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ ایک غزوہ خیبر کے موقع پہ یہ ہو رہا ہے، تو غزوہ خیبر کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ کچھ خواتین تھیں، یہ حضرت صفیہ کے پاس گئیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ حضرت صفیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے ساتھ آنے والی جتنی خواتین تھیں، آپ نے جو ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے اتار کے انہیں بطور گفٹ کے دے دیے، بطور گفٹ کے دے دیے۔ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 60 برس کی عمر میں 50 ہجری کے اندر وصال ہوا، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر آپ کا وصال ہے، اور جنت البقیع جو مدینہ طیبہ کا مشہور ترین جو قبرستان ہے اس کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ کریم ان نفوس کے صدقے ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری آل کے ساتھ
اصحاب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔